جی ہاں، ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں اور آج ہم ایک مقام پر جا رہے ہیں۔ ہم بچپن سے چونکہ کراچی کے رہنے والے ہیں اور یہیں پر ہی پیدائش ہے، یہیں پر ہی سارے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بزرگوں سے ایک الگ ہی تعلق ہے، ایک الگ ہی فیض ہے والد گرامی کی وجہ سے اور بھی دیگر معاملات کی وجہ سے کہ ہم بزرگوں سے فیض لیتے رہتے ہیں اور ان کے مزارات پر، اور اگر زندہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ مزارات ایسے ہیں کہ جو کافی قدیم ہیں اور کافی وقت سے موجود ہیں، جب سے کراچی نہیں تھا اس وقت سے موجود ہیں۔ تو آج ہم اسی طرح سے ایک مزار ہے جو کافی مشہور بھی ہے، جب ہم اس وجہ سے نہیں جا رہے ان کے مزار پر کہ باہر والوں کو دکھائیں، بلکہ مزارات پر کچھ کراچی والے بھی ایسے ہیں جو مزارات پر حاضری نہیں دیتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو دکھائیں، ہم ان کی سوانح حیات میں سے کچھ پوچھیں، کیونکہ ان کی سوانح حیات تو بہت طویل ہے اور ہم مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ کوشش ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں، ان کو ان کے بارے میں نالج دیں تاکہ ان کی بھی جستجو بڑھے اور وہ مزارات پر حاضری دیں، ان سے استفادہ کریں۔ تو اب آج جس مزار پر ہم حاضری دے نکل جا رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ ہم مزار شریف کے لیے درگاہ شریف سے نکل کے روانہ ہوئے ہیں، انشاءاللہ قریب پہنچتے ہیں تو آپ سے پھر ملتے ہیں۔ ہم اب یہ کلفٹن کا پل ہے، ہم اتر رہے ہیں اور یہاں سے سیدھا انشاءاللہ ہم جائیں گے آپ کے مزار مبارک کی طرف، اور بس ایک تھوڑا سا راستہ ہے، 3 تلوار ہے آگے، پھر 2 تلوار ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پل کے بعد آپ کا مزار مبارک آ جائے گا۔ آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک بحر ذخار ہے، اور ایسا ہے کہ ہم چونکہ ہمارا بلاگ مختصر ہوتا ہے اور اس میں مکمل طور پر آپ کی ذات کے متعلق بتانے کا وقت نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے بارے میں چند گزارشات پیش کریں۔ آپ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نسب مبارک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5ویں پشت میں جا کے لگتا ہے۔ آپ کا نسب مبارک انشاءاللہ ہم آپ کو آگے جا کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ چلیں جی، ہم پہنچ چکے ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر، بالکل ہم انٹرنس پہ ہیں اور انشاءاللہ اندر جاتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ چلیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مزار مبارک کی مسجد میں موجود ہیں اور ہم حاضری دے کر اب یہاں پر ہم بیٹھے ہیں آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے۔ آپ کے بارے میں اگر ہم کچھ باتیں جانیں تو اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے شخصیت ہیں، یا آپ کا نسب، جیسا کہ ہم نے آپ کو گاڑی میں بتایا کہ آپ کا نسب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5ویں پشت میں جا کے ملتا ہے۔ کس طرح کہ حضرت امام حسن مصنع کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ شخصیت ہیں کہ حسن و جمال میں کہا جاتا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یعنی خوبصورتی سرکار کے نین و نقش کا حسن و جمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ محض کے والد محترم حضرت حسن مصنع اور آپ کے والد محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام حسن اب دیکھا جائے تو امام حسن کے بیٹے امام حسن مصنع، امام حسن مصنع کے بیٹے حضرت امام عبداللہ محض، اور حضرت امام عبداللہ محض کے بیٹے حضرت امام عبداللہ محض کے بیٹے حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دکھائیں کہ کس طرح مزار مبارک ہمارے سامنے ہے، دکھائیں جی کس طرح ہمارے مزار مبارک ہمارے سامنے ہے اور ہم بس دیکھتے جا رہے ہیں اور فیض حاصل کرتے جا رہے ہیں۔
تو یہ آپ کا مزار مبارک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اب آپ کی سوانح حیات تو بہت طویل ہے، تو اس میں سے کچھ چند گوشے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 98 ہجری میں، اور آپ مدینہ منورہ سرکار کے پیارے شہر میں آپ نے ولادت پائی۔ اس کے بعد آپ اس تشریف لے گئے خلیفہ منصور عباسی حکومت میں آپ اہل بیت پر ظلم شروع کیا، تو عباسی حکومت نے آپ مدینہ منورہ سے تشریف لے کر آپ عراق کے راستے ہوتے ہوئے آپ پہلے بصرہ کی طرف گئے، اور اس کے بعد عراق کے راستے ہوتے ہوئے آپ سندھ تشریف لے آئے۔ سندھ میں آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ سندھ کے گورنر نے کی بہت خدمت فرمائی، اور آپ کے ہاتھ پر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر طالب ہوا۔ آپ کی بات کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے رشد و ہدایت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور لوگ آپ کے ہاتھ پر طالب ہوتے رہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ تو یہ تو کچھ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو آپ کی وفات کے بعد یعنی مریدین نے جب آپ کو دفن کیا، تو آپ کی زندہ کرامت یہ ہے کہ آپ کے مزار مبارک پر ایک پانی نہ تھا، یعنی مریدین نے کوشش کی کہ ہم یہاں پر رہیں، آپ کے مزار کی خدمت کریں، آپ کے مزار کے معاملات کو دیکھیں، لیکن کیا ہوا کہ پانی نہ تھا، وہ کیسے رہتے؟ مل کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا اور یہ عرض کیا کہ مولا اس ولی کی برکت سے، رب تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کی برکت سے ہمیں یہ پانی عطا فرما دے۔ تو دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک مرید کے آپ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور تمہیں پانی کا کنواں عطا فرمایا۔ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے مزار مبارک کے نیچے سے ایک مقام ہے جو پہاڑی کے نیچے ہے، اس پہ آپ ایک کنواں موجود ہے جس سے میٹھا پانی جاری ہوا۔ تو وہ انشاءاللہ ہو سکے گا تو آپ کو ہماری ٹیم دکھا دے گی اگر ہمیں اس کی تصاویر موصول ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے نظرانہ عقیدت ہے، اور یہ وہ شخصیات میں شمار ہوتا ہے کہ جو تابعی ہیں۔ تابعی کون؟ تابعی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو دیکھا کہ جنہوں نے سرکار کے ساتھ حجر میں، سرکار کے ساتھ جنگ میں، سرکار کے ساتھ دیگر معاملات میں شریک ہوئے۔ تو یہ تو آپ کی ایک خصوصی فضیلت ہے، اور تابعی کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ اہل بیت میں سے ہوں، کیا بات ہے۔ تو یہ سندھ پر تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسے بزرگان دین کو اس مقام پر بھیجا۔ یہ آپ کی زندگی ایک بحر ذخار ہے۔ آئیں کچھ اور باتیں بتاتے ہیں لیکن تھوڑے سے وقت کے بعد۔ ہم یہاں پر آئے، ہم نے دیکھا مزار پہ جا کے ہم نے دعا مانگی، استغاثہ کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ عرض کی، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ بزرگان دین اور یہ کاملین خود عطا کرتے ہیں۔ بے شک اب تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو بیٹا دے سکتے ہیں، کسی کی دعا قبول فرما سکتے ہیں۔ قبول کرنے والی ذات اصل رب تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے عطا سے، یہ بزرگان دین کی برکت سے وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کس طرح کہ اگر ہم دنیا میں بھی کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں سیٹھ صاحب کا بات کرنی ہے لیکن سیکریٹری کی ضرورت ہے، ہم اس سیکریٹری کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک کام کرو، بتاؤ، اور ہمیں سیکریٹری صاحب سے سفارش لگا دو۔ تو ہمیں جب دنیا والوں کی بارگاہ میں سفارش کی ضرورت پڑتی ہے تو رب کی بارگاہ میں بھی اس کے جو نیک اور محبت کرنے والے برگزیدہ بندے ہیں تو اس سے سفارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ سے کرنی تھی، آگے پہ انشاءاللہ کچھ اور کرتے ہیں۔ ہم ایک بات اور آپ سے کرتے چلیں کہ ہمیں ایک چیز یہاں پسند نہیں آتی، جو کہ صرف یہاں پر عام روٹین میں نہیں، ایک جو ایونٹ ہوتا ہے جیسے محرم ہے اور دیگر چیزیں، اس پہ یہ زیادہ ہوتی ہے۔ کیا جی؟ ماتم ہو رہا ہے، اپنے آپ کو پیٹا جا رہا ہے، مزار کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگائے جا رہے ہیں جو کہ سراسر بے ادب کے خلاف ہے، اور صرف خلاف نہیں بلکہ مکمل طور پہ دیکھا جائے تو ہمیں بے حد ناپسند ہے۔ جہاں جہاں مزارات ہیں، رب تعالیٰ کے قریب بندوں کے مزارات ہیں، معاملات ہیں، تو وہاں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ ہم کریں۔ خواتین کا ہونا یہ بھی درست نہیں،
بلکہ خواتین کا نہ ہونا بالکل درست ہے کہ ہو ہی نہ، منع ہو بالکل جانا. ہم تو یہ چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ شرک بدعت کی چیزیں تو اللہ کا شکر ہے محفوظ ہیں اس سے، لیکن ان معاملات کو ختم ہونا چاہیے. اور پھر لوگ کیا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تمام مزارات اسی طرح ہیں اور وہ تمام مزارات پہ یہی سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو تعالیٰ اس کو بھی درست فرمائے اور ایوان اقتدار سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان معاملات کو درست کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات ہے اس کی جہاں تک سجدوں کا تعلق ہے اور اس کا تعلق ہے، تو پھر وہ بھی جو سارے معاملات ہیں وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس چیز سے بری ہے. ورنہ دیکھا جائے تو یہ غیر جو ہیں ہمارے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن غیر جو ہیں ہمارے وہ اس چیز میں ملوث ہیں اور ان کی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت بھی بدنام ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم اجتناب کریں. چلیں جی، باقی انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور ہم ابھی درگاہ شریف کی طرف رواں ہیں، اور بس آج کا ولاگ کا اختتام یہیں پر ہی کریں گے. آپ سے پھر ملیں گے ایک اور نئے ولاگ میں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آپ ساتھ رہیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.